یہ مصائب و آلام جو دنیا میں آتے ہیں، یہ پریشانیاں جو انسانوں کو پیش آتی ہیں، یہ بھی در حقیقت خود قرآن کریم میں فرمایا کہ ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، کہ جو مصیبتیں تمہیں پیش آتی ہے وہ صرف تمہارے ہاتھوں کے کرتوت کی وجہ سے ہوتی ہے۔ ویعفو عن کثیر، اور بہت سی باتوں کو تو اللہ تعالیٰ درگزر ہی کرتے رہتے ہیں۔ کیا مانا؟ کہ تم تو صبح سے لے کر شام تک نہ جانے کتنی خطاؤں میں، کتنے گناہوں میں، کتنی معصیتوں میں، کتنی نافرمانیوں میں مبتلا رہتے ہو، اللہ تعالیٰ درگزر کرتے رہے، درگزر کرتے، چلو بھائی انسان ہے، غلطی ہو گئی، درگزر کر دیا، پھر انسان ہے، غلطی ہو گئی، درگزر کر دیا۔ یعفو عن کثیر، یعنی اکثر باتوں سے تو درگزر ہی کرتے رہتے ہیں، ورنہ اگر اللہ بچائے پکڑنے لگے اللہ تعالیٰ، وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ عَلَىٰ ظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِن دَابَّةٍ، قرآن کہتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ انسانوں کو ان کے ظلم پر، ان کے ہر ظلم پر پکڑ کرنے لگے کہ جو غلطی ہو اس کے اوپر پکڑ لے اللہ تعالیٰ، تو مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِن دَابَّةٍ، تو اس زمین کے اوپر کوئی چلنے والا زندہ نہ رہے اگر ہر غلطی پر پکڑ ہونے لگے۔ لیکن وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، اکثر باتوں سے تو اللہ تبارک و تعالیٰ درگزر کرتے ہیں، درگزر کرتے رہتے ہیں، لیکن جب کوئی بات، کوئی نافرمانی، کوئی بدعمالی حد سے گزرنے لگتی ہے تو پھر پکڑ لیتی ہے، اس کا نتیجہ سامنے آتا ہے، اس کا نتیجہ پریشانیوں کی شکل میں، مصائب کی شکل میں، آلام کی شکل میں، تکلیفوں کی شکل میں سامنے آتا ہے۔ ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، وہ تمہارے ہاتھوں کی کرتوت کی وجہ سے۔ ایک مرتبہ اگر یہ بات ذہن میں بیٹھ جائے کہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ در حقیقت ہمارے ہی اعمال کا اور ہمارے کرتوت کا نتیجہ ہے، یہ ہمارے حضرت عارف قدس اللہ تعالیٰ سے فرمایا کرتے تھے کہ یہ دنیا اللہ تعالیٰ نے عمل اور رد عمل کی دنیا بنائی ہے، تو کوئی عمل ہوتا ہے تو اس کے رد عمل بھی ہوتا ہے۔ تو اگر ایک مرتبہ یہ بات دل میں بیٹھ جائے کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ در حقیقت یہ ہماری بدعمالیوں کی وجہ سے ہو رہا ہے، ہماری خرابیوں کی وجہ سے ہو رہا ہے، ایک مرتبہ یہ بات دل میں بیٹھ جائے تو پھر نہ مایوسی ہو اور نہ آدمی غلط راستے پر پڑے۔ لہذا یہ جتنے بھی حالات ہیں، وہ چاہے ظالم حکمران ہو، فاسد حکومت ہو، ظلم و ستم ہو، جبر و تشدد ہو، یا اور کوئی مصیبت ہو، اس ساری مصیبتوں کا جوڑ جا کر لگتا ہے ہمارے اعمال سے۔ اسی لیے نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے حکام کو گالیاں مت دو، جو حاکم ہیں تمہارے ان کو گالیاں مت دو، ان کو برا بھلا مت کہو، اس کے بجائے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرو، کیونکہ سارے حکام کے دل اللہ تبارک و تعالیٰ کے قبضے قدرت میں ہے۔ اگر تم اللہ تعالیٰ کو راضی کر دو گے تو اللہ تعالیٰ حکام کے دلوں کو تمہارے لیے نرم کر دے گا، یہ حدیث ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس لیے کوئی بھی مصیبت ہو، کوئی بھی آفت ہو، کوئی بھی تکلیف ہو، رجوع اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کر کے اپنے اعمال سے توبہ، اپنے بدعمالی سے توبہ استغفار کرے انسان۔ حدیث میں آتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ یہ تھا کہ کانا اذا حزبہ امر بادر الی الصلاۃ، جب بھی آپ کے اوپر کوئی مشکل پیش آتی، مشکل معاملہ پیش آتا، آپ جلدی سے نماز کی طرف دوڑتے تھے، اللہ تعالیٰ کی طرف۔ تو یہ بظاہر تو نماز کا جوڑ نظر نہیں آ رہا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس مصیبت کو، اس تکلیف کو دور فرما دیتے ہیں۔ تو بھائی دوسری بات جو عرض کرنی تھی وہ یہ ہے کہ اس ساری صورتحال کی اصل ذمہ داری وہ ہماری بدعمالیوں پر ہے، اس کا احساس و ادراک ہونا چاہیے۔
کا شعور پیدا ہونا چاہیے کہ یہ ہماری بدعمالیاں ہیں. کہنے کو کہہ دیتے ہیں ہم لوگ زبان سے بھی یہ ہماری شامت اعمال ہے، لیکن دل میں اتری ہوئی نہیں ہے یہ بات، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ کہہ تو دیا ہماری شامت اعمال ہے، ہماری شامت اعمال ہے، ہماری بدعمالیوں کا نتیجہ ہے، لیکن یہ بتاؤ کہ کیا اس کے کہنے کے بعد اپنے اعمال کا جائزہ بھی لے کے دیکھا؟ کیا اپنے اعمال میں کوئی ترقی پیدا کرنے کی کوشش کی؟ کوئی برائی چھوڑنے کا ارادہ کیا؟ اگر نہیں کیا تو اس کا معنی یہ کہ محض یہ الفاظ ہی الفاظ ہیں، ان کے پیچھے حقیقت اور مقصد نہیں، کھوکھلے الفاظ ہیں جو ہم زبان سے بول رہے ہیں. شامت اعمال ہے، بدعمالی ہے، ہماری بدعمالیوں کا صلہ ہے، لیکن بھئی ہے بدعمالیوں کا صلہ تو کچھ اس کا علاج ڈھونڈو، کچھ اپنا جائزہ لو اور دیکھو کہ صبح سے شام تک کی زندگی میں کہاں کہاں میں ٹھوکریں کھا رہا ہوں، کہاں غلطیاں کر رہا ہوں، کہاں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی خلاف ورزی کر رہا ہوں، اس کو دور کرنے کی کچھ فکر تو کرو. اگر نہیں کر رہے تو اس کے معنی یہ کہ محض زبانی جمع خرچ ہے، اس کے پیچھے حقیقت کوئی نہیں. www.darsequran.com